الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ہر قسم کی تعریف ہے اللہ رب العالمین کی عزت والی اور غالب ذات کے لیے درود و سلام اولین و آخرین کے امام سیدنا و مولانا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر حضرات گرامی، چند خطبات جمعہ میں چونکہ ربیع الاول کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، میری یہ خواہش بھی ہے اور کوشش بھی کہ میں آپ حضرات کی خدمت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی کا ایک اجمالی خاکہ گوش گزار کروں۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں
نہایت ہی اختصار کے ساتھ میں نے آپ کی ولادت باسعادت سے لے کر پیدائش سے لے کر آپ کی جب عمر مبارک 37 سال یعنی 40 سے 3 کم ہوئی تھی، اس کے بارے میں پچھلے جمعے میں نے کچھ معروضات پیش خدمت کی تھی۔ اس سے آگے مکی زندگی کے کچھ مراحل ہیں، میں نے ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا مرحلہ وحی کے آغاز سے لے کر 3 سالہ مکی دور کا ابتدائی آپ کے حالات و واقعات، جس میں دعوت کو چھپا کر دیا گیا، اور دوسرا مرحلہ نبوت کے 4تھے سال سے لے کر 10ویں سال تک، جو ابتلا کا دور، آزمائش کا دور ہے، اور تیسرا مرحلہ نبوت کے 10ویں سال سے جب آپ نے اپنی دعوت کو مکے سے باہر نکالا اور ہجرت مدینہ تک۔ یہ 3 مراحل ہیں مکی زندگی کے، اور اس کے بعد ہے مدنی زندگی کے۔ میں کوشش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ ان کو اس طرح بیان کروں کہ ہماری سمجھ میں ذات نبوت کی عظمت اور مقام سامنے آئے، اور پھر اس کے نتیجے میں آپ کی ذات سے ہماری محبت کا رشتہ بڑھے، اور پھر اس محبت کے رشتے میں آ کر ہم غلو سے بچ کر حضور کی زندگی کو مشعل راہ بنائیں۔ یہ میری گفتگو کا مقصد، مقصود اور مطلوب ہوگا۔ اللہ کی ذات نے جب بھی کسی انسان سے کوئی بڑا کام لینا تھا یا اس کے کندھے پر اپنی امانت کبریٰ کا بوجھ ڈالنا تھا۔ امانت کبریٰ کیا ہے؟ کہ اللہ کی ذات کسی انسان کے ذمے یہ لگائے کہ تو نے دنیا میں جا کر میرا کام کرنا ہے، اور یہ ہے اللہ کی بڑی امانت۔ جس انسان کے ذمے امانت کبریٰ کا کام لگنے والا ہوتا ہے، اللہ کی پھر ایک تدبیر اس کے بارے میں ہوتی ہے کہ اس کی زندگی کو اللہ ہر طرف سے، ہر نقص سے محفوظ کرتا ہے۔ یا یوں کہیے کہ جب اللہ کسی انسان سے یہ کام لینا چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے میں تاریخ کا دھارا بدل دوں، اور اس کے ذریعے میں نئے خطوط قائم کروں، یا اس کے ذریعے میں حقیقت کو واشکاف کروں، بڑا کام جس سے اللہ نے لینا ہوتا ہے، تو اللہ کی ذات اسے دنیا کے ان غم و ہم سے، یہ جو ہمارے غم ہیں، نفع کا، نقصان کا، عزت کا، ذلت کا، جو ہم نے اپنے پیمانے بنائے ہیں، اللہ کی ذات اس انسان کو ان مشاغل سے باہر کر دیتی ہے۔ اس کے یہ غم نہیں رہتے، اس کے پیمانے بدل جاتے ہیں، اور اللہ کی ذات پھر اس مادی زندگی سے نکال کر کچھ لمحوں کے لیے، کچھ اوقات کے لیے اللہ ان کو خلوت میں گوشہ نشینی میں لے جاتا ہے، اور جیسے اللہ موسیٰ کو طور پہ لے گیا، ابراہیم کو اللہ نے کائنات کے راز دکھائے اور اس نے غور و فکر کیا۔ یہ اللہ کی تدبیر کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 37 سال کی عمر مبارک ہوئی
تو قوم میں اور پیغمبر میں بڑے فاصلے پیدا ہو گئے، کیونکہ آپ نے پچھلی زندگی میں آپ نے قوم کے صفحات کو پڑھا، قوم کی تاریخ کو پڑھا، ان کے عقائد کو جانچا، ان کی اخلاقی زندگی کو دیکھا، تو وہ ایک ایسا راستہ تھا جو فطرت سلیم جس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھی۔ اور دوسری بات کہ اس وقت کوئی ایسا معین راستہ نہیں تھا کہ جو درست ہوتا اور حضور پورے اطمینان کے ساتھ اس راہ پر چل سکتے، کوئی راستہ نہیں تھا۔ ابراہیمی دین تھا لیکن بدلا ہوا، اس میں تو بت پرستی آ گئی تھی۔ کوئی عیسائیت تو بگڑی ہوئی تھی، یہودیت بھی بگڑی ہوئی تھی۔ حضور کی اس فطرت سلیم کے مطابق کوئی راستہ آپ کو نظر نہ آیا کہ کس راہ پہ میں چل کر حقیقت کو پالوں، تو آپ مکے والوں کو چھوڑ کر غار حرا میں جا پہنچے۔ اس تنہائی کے لمحات میں آپ غور و فکر کرنے لگے۔ علامہ عینی نے لکھا ہے کہ غار حرا میں جو حضور کی عبادت تھی وہ کیا تھی؟ اس وقت کوئی نماز تو نہ تھی، روزہ نہ تھا، یا کوئی تلاوت نہیں تھی کہ جس کو آپ کرتے، اور نہ اللہ کے ذکر کی کوئی واضح صورت موجود تھی کہ جو آپ کے پاس ہو۔ آپ نے التدبر والتفکر فی الخلق واللہ، آپ نے کائنات میں اللہ کی ذات کے بارے میں، کائنات اور اس کے خالق کے بارے میں تدبر، تفکر، غور و فکر، سوچ و بچار شروع کر دیا۔ اور اس کے لیے رمضان کا پورا مہینہ آپ غار حرا میں رہتے اور پھر واپس آ جاتے۔ یہ ایک لمبے واقعات ہیں، میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ اور آپ کے پیچھے حضرت خدیجہ جاتی، سامان دے کر آتی، اور یہ غار ہے، کوئی گہری غار نہیں ہے، یہ چٹان ہے کوتل منامہ، اور زمین کے برابر ہے، اور اس کے اوپر چٹان ہے۔ اس کے آگے راستہ تھا، اس زمانے میں بھی اس کے آگے لوگ رہتے تھے، وہ راستہ راہ گزر بھی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سامان خرد و نوش لے جاتے، دن کے وقت غار کی راہ پہ بیٹھ جاتے، آنے جانے والوں کی میزبانی کرتے، مہمان نوازی کرتے، اور رات کو غار کے اندر چلے جاتے اور غور و فکر کرتے رہتے۔ 3 سال تک آپ کا یہی معمول رہا، اور قوم سے الگ تھلگ ہو گئے، اور فاصلہ پیدا ہونا تھا کیونکہ آپ کا مزاج اور طبیعت اہل مکہ کے نہ عقیدے کو قبول کرتی تھی، نہ ان کے اخلاق کو قبول کرتی تھی، نہ ان کی تہذیب کو، جینے اور مرنے کے کسی سلیقے اور طریقے کو حضور کی طبیعت قبول نہیں کرتی تھی۔ تو جب عمر مبارک 38.5 برس یا 39.5 برس ہوئی، یعنی 40 سے 6 ماہ کم، آپ جاتے تو وہاں ہی تھے غار حرا میں، تو آپ نے خواب دیکھنا شروع کیے، اور 6 ماہ تک رات کو آپ جو خواب دیکھتے، دن کے وقت ہو بہو وہ چیز اسی طرح واقع ہوتی، 6 ماہ تک۔ اور اسی لیے حضور نے فرمایا، میرے جو سچے خواب تھے 6 ماہ کے، وہ میری نبوت کا 46واں حصہ تھا۔ 23 برس نبوت کے، 6 ماہ ہوں تو 46واں حصہ بنتا ہے۔ اور یہ وحی کی ابتدا تھی، سچے خواب آپ دیکھتے، جو رات کو دیکھتے صبح وہی واقعہ پیش آ جاتا۔ میں یہاں بات کو آگے چلانے سے پہلے وحی کی اقسام کا ذرا ذکر کر دوں کہ حضور پر جو وحی اترتی تھی وہ کس کس طرح اترتی تھی۔ وحی کی سب سے پہلی شکل یہ تھی کہ آپ خواب دیکھتے، اور وہ خواب
اللہ کی طرف سے ایک القاء ہوتا تھا، اور حضور کا ہر خواب وحی ہوتا تھا، اور جبریل کے آنے سے پہلے آپ خواب ہی دیکھتے تھے۔ یہ بھی وحی کی ایک قسم تھی، آپ کے خواب۔ اور دوسری وحی کی قسم یہ ہوتی تھی کہ جبریل امین آپ کے جسم کے اندر پھونک دیتے اور وہ مواد آپ کے دل و دماغ میں اتر جاتا۔ ایک وحی کی قسم وہ ہوتی تھی۔ حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا جبریل نے میرے نفس فی روعی، جبریل نے میرے اندر یہ بات پھونکی کیا کہ کوئی شخص مر نہیں سکتا جب تک اپنے حصے کا رزق نہ کھا لے۔ اے لوگو، رزق کا تاخیر سے آنا، دیر سے آنا تمہیں اس بات کی طرف مجبور نہ کرے کہ تم حرام ذرائع سے دولت کمانا شروع کر دو۔ یہ حدیث حضور نے فرمایا جبریل نے میرے جسم کے اندر پھونکی، کلام نہیں کی، پھونکی۔ تو کبھی کبھی فرشتہ حضور کے اندر بات کو پھونک دیتا تھا، آپ سے کلام نہیں کرتا تھا، پھونک دیتا، آپ کو احساس ہو جاتا کہ یہ بات جبریل نے میرے اندر پھونکی ہے، آپ اس کو بیان کر دیتے۔ وحی کی دوسری قسم یہ تھی۔ اور وحی کی تیسری قسم یہ تھی کہ جبریل امین کسی صحابی کی شکل اختیار کر کے آتے، یا کوئی مسافر کی شکل اختیار کر کے آتے۔ جیسے آپ حدیث جبریل سنتے ہیں کہ ایک شخص آیا سفید لباس پہن کر صحابہ کی مجلس میں، اور حضور کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کے بیٹھ گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا بھائی، سوال کرنے والے کو اور جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کا برابر علم ہے، یعنی نہ تجھے پتا ہے نہ مجھے پتا ہے۔ تو آگے سے وہ شخص کہنے لگا صدقتا، تو نے سچ کہا ہے۔ پھر سوال کیا، حضور نے جواب دیا، آگے سے تصدیق کرنے لگا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عجیب شخص تھا، سوال کرتا تھا، آپ جواب دیتے تھے اور وہ تصدیق کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا تم جانتے ہو وہ جبریل تھا۔ اور ایک یہ طریقہ ہوتا تھا وحی کا کہ وہ جبریل کسی انسان کی شکل اتار کر دھارے میں اترتے اور حضور سے کلام کرتے اور حضور کو وہ باتیں بتا دی جاتی۔ اور سب سے سخت وحی کی قسم یہ تھی کہ جب جبریل آتے حضور سے ملتے تو آپ اپنے چہرے کو کپڑے سے ڈھانپ لیتے اور گھنٹی کی آواز آتی، اور یہ اتنی سخت وحی کی قسم ہے کہ سخت سردی کے موسم میں بھی حضور کو پسینے سے شرابور ہو جاتے۔ بلکہ حدیث میں ہے کہ ایک بار آپ اونٹنی پر سوار تھے اور اتنا بوجھ اونٹنی پر پڑا کہ وہ زمین پر بیٹھ گئے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جبریل آئے، حضور سے ملے، اور حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ آپ کا ران میری ران پر تھا اور قریب تھا کہ میری ران ٹوٹ جائے، اتنا بوجھ پڑا۔ اور بعد میں مجھے بتایا گیا کہ اس وقت وحی کی کیفیت تھی اور آپ پر اتنی سخت حالت ہو جاتی تھی۔ ایک وحی کی یہ قسم ہوتی تھی، اور ایک وحی کی قسم یہ تھی کہ اللہ کی ذات حضور سے پردے میں بات کرتے، جیسے معراج کی رات پر ہوئی ہے۔ اور ایک وحی کی قسم وہ ہے جس میں سلف اور خلف کا آج تک اختلاف ہے کہ اللہ اور نبی کا بغیر کسی حجاب اور واسطے کے بات کرنا۔ یہاں امت دو گروہوں میں بٹ گئی۔ ایک گروہ علماء کا کہنے لگا کہ معراج کی رات حضور نے بغیر حجاب کے اللہ سے بات کی ہے، اور ایک گروہ کہتا ہے کہ حجاب کے اندر حضور نے اللہ سے باتیں کی ہیں۔ جو اللہ نے احکام معراج کی رات دیے وہ من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کیے۔
اور یہ اقسام سے حضور کو اللہ کے پیغام ملتے، خوابوں سے شروع ہوئے اور 6 ماہ تک یہ وحی کی قسم چلتی رہی۔ یہ بڑی آسان قسم تھی نا، آپ سوتے میں جو دیکھتے صبح اسی طرح ہوا ہوتا، یہ آسان تھی۔ اب عمر مبارک 40 برس ہوئی، رمضان کی 21ویں تاریخ تاک رات، اور علماء کہتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس رات، اس سال رمضان کی 21ویں رات لیلۃ القدر تھی۔ رمضان کی 21ویں رات، سوموار کی رات، دن سوموار کا، رات سوموار کی، اور حضور کی عمر مبارک 40 سال اور کچھ ماہ۔ آپ رات کے وقت اسی غار حرا میں غور و فکر کر رہے تھے، اللہ کی ذات کے بارے میں، انسان کی ذات کے بارے میں، کہ انسان کیا ہے، کیسے پیدا ہوا، کہاں اس کی منزل، کہاں اس کا شباب، کہاں یہ جائے گا، کچھ خبر نہیں۔ اچانک جبریل آئے اور حضور سے آ کر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ آپ نے آگے سے کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو جبریل نے حضور کو اپنے جسم سے ملایا اور بھینچا، دبایا، 1 بار، 2 بار، 3 بار، اب کہا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ حضور پڑھنے لگے، آپ نے جبریل کے پیچھے پیچھے یہ آیت پڑھی، گویا حضور کے دل و دماغ میں جو چل رہا تھا اس کا جواب ملا آسمان سے، اے میرے حبیب اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھو جس نے انسان کو پیدا کیا، کہ انسان کا خالق وہ رب ہے۔ اقرا وربک الاکرم، اے میرے حبیب پڑھتے جائیے، تیرا رب بڑے کرم والا ہے۔ آگے کرم شروع ہونے والے تھے اللہ کے، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جس خدا نے انسان کو قلم کے ساتھ لکھنا سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو جانتا نہیں تھا۔ یہ پہلی وحی لے کر حضور آ گئے، اور آ کر حضرت اب یہ کوئی معمولی بات تو نہیں تھی نا۔ قرآن کہتا ہے وما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، اے میرے حبیب جبریل کے آنے سے پہلے تجھے نہیں پتا تھا کہ قرآن کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ حضور ڈرے، خوف کیا تھا کہ میں نبی بنا، اتنا بڑا بوجھ، یہ ذمہ داری، امانت کبریٰ کیسے نبھاؤں گا؟ اور جو شخص ذمہ داری پڑھنے پر ذمہ داری کے بارے میں خوف محسوس کرتا ہے، وہی سب سے بڑھ کر اپنی ذمہ داری کو ادا کرتا ہے۔ جو احساس محسوس کرتا ہے نا ذمہ داری کا، وہی اس کو ادا کرتا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چادر لے کر لیٹ گئے، خوف جاتا رہا، کیونکہ آپ پر کوئی خوف ہو، آپ لیٹ جائیں، خوف کا احساس کم ہوتا ہے، کپڑا لے لیں اور کم ہوتا ہے۔ آپ اٹھے، کچھ دن گزرتے گئے، جبریل نہیں آیا، وحی نہیں آئی، آپ کو کے اندر یہ احساس پڑا کہ الہی تو نے جبریل کو ایک بار یہ کہہ کر بھیج دیا، آگے معاملہ کیا ہے، میری ذمہ داریاں کیا ہیں، میں نے کرنا کیا ہے۔ حضور کے اندر یہ بے قراری نے آپ کے اندر ایک مضطربانہ کیفیت پیدا کر دی۔ صحیح بخاری میں ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی کیفیت میں ایک پہاڑ پہ چلے گئے، اور حضور فرماتے ہیں کہ میرے اندر پریشانی کا یہ عالم تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا، اسی اضطراب میں کیا کروں، کہاں جاؤں، کیا بنے گا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان میں کرسی کے اوپر جبریل بیٹھا ہوا ہے، اور جبریل اپنی اصل حالت میں، اور اس کی اصل حالت کیا تھی
کہ جبریل کے وجود سے زمین و آسمان کا خلا بھرا ہوا تھا، زمین و آسمان کا خلا بھرا ہوا ہے، اور مجھے آواز آئی انک لرسول اللہ، جبریل کی آواز، اے اللہ کے رسول گھبراؤ نہیں، تم اللہ کے رسول بن چکے ہو، اللہ کے رسول۔ میں نے اطمینان محسوس کیا، غیبی آواز اطمینان تو دیتی ہے، پھر اللہ کی ہو اور پیغمبر کے لیے ہو، اطمینان محسوس کیا۔ پہلی وحی اور دوسری وحی میں کچھ فرق ہے، کافی فرق ہے، اور اس میں اختلاف ہے کہ مہینے تھے یا دن تھے۔ آپ پھر آ گئے، آپ نے پھر آ کر کہا خدیجہ مجھ پہ چادر اوڑھ دو، آپ چادر اوڑھ لپیٹ کر پھر لیٹ گئے۔ اب دوسری وحی آئی ہے، اب دوسری وحی، اور دوسری وحی کیا ہے؟ یا ایھا المدثر، مدثر کا معنی ہے چادر کو لپیٹ کر اوڑھ کر جو آدمی لیٹ جائے۔ یا ایھا المدثر، اے چادر کو اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، تم اب کھڑے ہو جاؤ، آرام کے دن گئے، کمر کھول کر سونے کے دن گئے، اطمینان کے دن گئے، اب اٹھ جاؤ اور کیا کرو؟ فانذر، پوری انسانیت کو اللہ کے عذابوں سے ڈرا دو، اور پوری انسانیت کو آگاہ کر دو کہ تم نے مر کے ایک بہت بڑے خدا کے سامنے پیش ہونا ہے، اور ڈرانے کی منزل یہ ہو، حد یہ ہو کہ اللہ کا ہر بندہ اتنا روئے، اللہ کے عذابوں سے اتنا ڈرے کہ خدا کو اپنے بندے پہ ترس آ جائے۔ اور یہ دعوت بطور نذیر کے حضور نے انسانیت کو بیان کی ہے۔ حضور فرماتے ہیں میری مثال اس طرح ہے کہ میں اپنی قوم کو کمروں سے پکڑ رہا ہوں دونوں ہاتھوں سے کہ بھئی اللہ کے عذابوں کی طرف نہ بڑھو، یہ چھوڑا چھوڑا کر دوزخ میں جا رہے ہیں۔ ایک بات، فانذر، ڈراؤ ان کو، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، کمال جملہ ہے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اے میرے حبیب اپنے رب کی کبریائی اٹھ کر بیان کرو۔ حالات کیا تھے؟ اللہ کی پہچان ہی نہیں تھی، اللہ کو انسانوں نے اتنا چھوٹا بنا دیا تھا کہ خدا کے گھر میں 360 بتوں کو لٹکا دیا تھا، اور اللہ کے ہوتے ہوئے بارش بھی ان سے مانگتے، اولاد بھی ان سے مانگتے، اپنے بخت بھی ان سے مانگتے، تقدیر بھی ان سے مانگتے، مقدر بھی ان سے مانگتے، پکارتے بھی ان کو، طواف بھی ان کا کرتے، جھولیاں بھی پھیلاتے، دعائیں بھی کرتے، پکارتے بھی دن رات۔ تو اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ اللہ کی بے توقیری ہو رہی تھی۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، میرے حبیب اللہ کی بڑائی اتنی بیان کرو، اتنی بیان کرو کہ دنیا میں اللہ کے مقابلے میں کوئی بڑا باقی نہ رہے، اور دنیا میں جو بڑے بنے بیٹھے ہیں ان کی بڑائی کے برج الٹ کے رکھ دو، اور یہ کہہ دو کیا؟ قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، وہ سب سے بڑا ہے، یہ تم کہہ دو۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھو۔ اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے صرف کپڑوں کو پاک رکھو، اپنے آپ کو اخلاق کی دنیا میں اتنا اونچا لے جاؤ، اتنا اونچا لے جاؤ، اتنا اونچا لے جاؤ۔ دائی کا کام کیا ہے؟ حضور بڑے دائی تھے نا، دائی کا کام یہ ہے کہ راتوں کو روتا ہو، دن کو مشقت کر کے لوگوں کو بلاتا ہو، اور ایسا مثالی انسان ہو کہ اس کی لالچ میں اور اس کی غرض میں انسانوں کے مقابلے میں بہت بڑا فرق ہو۔ آپ اخلاق کی دنیا میں اتنا اوپر لے جائیں کہ کل کلا تمہیں لوگ کہیں جا الامین، جا الامین، یہ امین آیا، یہ امین آیا۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اللہ کے مقابلے میں کسی قسم کی شابہ نہ آئے کہ تمہارے اندر کوئی شرک کی آمیزش ہو جائے۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، میرے لیے اگر کام کرنا ہے تو کبھی دل میں یہ نہ آئے، کبھی دل میں یہ نہ آئے
کہ مجھے اس محنت کا کچھ ملے گا دنیا میں. اس لیے پیغمبر کا کام ہوتا ہے بے طلبوں میں بے غرض ہو کے پھرنا، بے طلب انسانوں میں بے غرض ہو کے پھرنا، کہ جو اللہ کی طرف آ نہیں رہے، جن میں طلب نہ ہو، بے طلبوں کو اللہ کی طرف بلانا بغیر دنیا کے کسی لالچ کے. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. اور یہ کام بڑا مشکل ہے، یہ کام، اور یاد رکھیں دنیا میں سب سے مشکل کام ہے کسی آدمی کے نظریے کو بدلنا، کسی کی عقیدے کو بدلنا، کسی کی فکر کو بدلنا، کسی کی سوچ کے زاویوں کو بدلنا. آج آپ دیکھ لیں کسی ایک قبر پرست کو، کسی ایک قبر پرست کو پورا قرآن پڑھا دیں اسے کہ بھائی اللہ کے بغیر کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے، وہ قرآن جیسی حقیقت کو ٹھکرا دے گا، اس سے منہ موڑ لے گا اور اپنے اس غلط عقیدے کی ہزاروں تعویلیں کر کے آپ کے سامنے رکھے گا، اور جب لاجواب ہوگا تو آپ سے لڑ پڑے گا. جب لاجواب ہوگا تو آپ سے الجھ پڑے گا. تو اے میرے حبیب یہ بڑا مشکل کام ہے کہ یہ قوم جن کی طرف صدیوں سے کوئی نبی نہیں آیا. سورہ یاسین کے آغاز میں اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب مکے والوں کی طرف صدیوں سے کوئی نبی نہیں آیا. اسماعیل علیہ السلام کے بعد مکے والوں کی طرف کوئی نبی نہیں آیا. یا یوں کہیے اسماعیل علیہ السلام اور حضور کے درمیان 2500 سال کا سفر ہے، 2500 سال کا، اور آج تقریباً 4000 برس. 2500 سال تک اس قوم کی طرف کوئی نبی نہیں آیا. ان کے عقائد کیسے ایک جگہ پہ رہ سکتے تھے؟ اچھائی پر کیسے دین ابراہیمی قائم رہ سکتا تھا؟ ان کو ڈرانا ہے، اور یہ جان جوکھوں کا کام ہے، یہ جوئے شیر لانا ہے، ان کو بدلنا، ان کو اپنے عقائد کی طرف لانا، میری طرف لانا. بڑے دکھ آئیں گے. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. اللہ کی رضا کے لیے اس پہ صبر کر. یہ آپ کو ایجنڈا دے دیا گیا اس صورت میں. آپ پھر نکلے، بسم اللہ کر کے نکلے. آپ نے اس کام کے لیے پہلے 3 سال چھپ چھپا کے کام کیا. اور کیسے کیا؟ دن رات کیا، صبح و شام کیا، ہر خطرے کو مول لے کے کیا، اور کوئی خوف اپنے دل میں نہ رکھا. بلکہ ایک جملہ آپ کا کتنا قیمتی اور تاریخی ہے. اے میرے چچا ابو طالب، جب انہوں نے تھوڑا سا خطرہ محسوس کیا قوم سے اور عذر کیا میرے بھتیجا حالات بڑے مشکل ہیں، میں 80 سال کا ہو گیا ہوں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں نے تیری بڑی حمایت کی ہے، اب تو حالات بڑے ابتر ہیں، بیٹا کچھ نرمی کرو بات میں. آپ نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا اپنے چچا سے، اے میرے چچا اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج رکھ دیں، بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دیں، اور پھر مجھ سے کہیں کہ اس کام سے بعد آ جا، میری جان بھی چلی گئی اس راہ میں، تو میں اس بات کو کہنے سے کبھی باز نہیں آؤں گا. آپ نے پھر اس راہ میں، اس دشت کی سیاحی میں، پھر آپ نے جو سفر کیا ہے اس کی میں کون کون سے رخ کو بیان کروں، کون کون سے پہلو کو بیان کروں. آپ نکلے تو 3 سال آپ نے چھپ چھپا کر دعوت دی، جس میں یہ لوگ مسلمان ہو گئے. جناب ابو بکر صدیق، حضرت علی، سیدہ خدیجہ، زید بن حارث، سعد بن ابی وقاص، زبیر بن عوام، حضرت طلحہ، عبد الرحمن بن عوف، یہ بلال، یہ خباب، یہ خبیب، یہ زنیرہ، اور یہ عمار، یہ یاسر، یہ سابقون الاولون میں سے ہے. اور دار ارقم کو ان کا مدرسہ بنایا 3 سال میں. اب 3 سال جب گزرے تو اب اللہ کا پیغام آ گیا، اے میرے حبیب جس کو چھپا کے کر رہے تھے اب ڈنکے کی چوٹ پہ کرو، اب ڈنکے کی چوٹ پہ کرو. آپ نکلے پھر کوہ صفا پر، لمبے واقعات ہیں. کوہ صفا پر آواز دی، قبیلے کو آواز دی. ابو لہب نے بکواس کی، ابو طالب نے حمایت کی، قوم نے مخالفت کی. یہ نبوت کا 4تھا سال چلا
تو چاروں طرف سے اندھیریاں اٹھی، طوفان اٹھے. کبھی حضور کا رخ انور زخمی کیا، کبھی یہ آپ کی جماعت کو مارا. اس کا ایک الگ عنوان ہے. اصحاب رسول پہ جو دکھ آئے، یہ نبوت کا چوتھا سال ہے. اور چوتھے سال میں یہ دکھ اتنے آئے کہ پانچویں نبوت میں اور بڑھ گئے. اتنے بڑے کہ سورہ کہف نازل ہو گئی، جس میں اللہ نے اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا، خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، اور یہ سبق دیا ہے میرے حبیب ان سے کہہ دو گھبرائیں نا. اصحاب کہف توحید کے لیے نکلے تھے، اللہ نے انہیں ضائع نہیں کیا. اللہ نے انہیں تھپکیاں دے کے سلایا اور سورج کے رخ کو اپنے بندوں کے لیے موڑ دیا. میں تاریخ کا دھارا ان کے لیے موڑوں گا. ایک وقت آئے گا کہ یہ مکے کے کافر ہاتھ باندھ کر تیرے اصحاب کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے مقدر کے فیصلے کروائیں گے. اور پھر وہ وقت آیا فتح مکہ کے دن، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں اور اصحاب رسول ان کی قسمت کے فیصلے کر رہے ہیں. اور خضر اور موسیٰ کا واقعہ سنایا کہ اے میرے حبیب، حالات بظاہر کچھ اور ہوں لیکن نتائج کچھ اور بھی نکلتے ہیں. اگر بظاہر حالات تمہارے کمزور ہیں، ایک وقت آئے گا کہ حالات بدل جائیں گے، حالات بدل جائیں گے. پھر ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا سورہ کہف میں. اے میرے حبیب، میں جس کو چاہوں بادشاہت دے دوں، جس کو چاہوں طاقت دوں، یہ تیرے خدا کے فیصلے ہیں. ایک وقت آئے گا کہ تیری حکومت ہوگی، تیری بادشاہت ہوگی، تیرا حکم چلے گا. ہم ریاست دیں گے تمہیں، ہم شہر دیں گے تمہیں، سلطنت دیں گے تمہیں، فوجیں تیری ہوں گی، غازی تیرے ہوں گے، مجاہد تیرے ہوں گے. اور تیرے اشارے پہ روم و ایران کے وہ محل ٹوٹ جائیں گے جو صدیوں سے اپنی بادشاہت قائم کیے ہوئے ہیں. انجام کار میرے ہاتھ میں ہے، تم اپنا کام جاری و ساری رکھو. پھر آپ نے اعلان کر دیا نبوت کے 5ویں سال میں، جاؤ حبشہ چلے جاؤ. صحابہ حبشہ چلے گئے. یہ نبوت کا 5واں سال ہے. یہ دکھ بڑھتے گئے اور بڑھتے گئے. جب نبوت کا 6واں سال آیا تو اللہ نے اپنے حبیب کو حمزہ اور عمر جیسے سپاہی دے دیے. ان کے آنے سے کفر کا جوش ماند پڑا، ان کی طاقت ٹوٹی، وہ مذاکرات پہ آ گئے. پھر انہوں نے 2-3 بار حضور سے مذاکرات کیے. عتبہ نے آ کے کیے، ابو طالب کی بارگاہ میں بار بار آئے. اب یہ تو ماحول ختم ہو گیا کہ وہ حضور کو قتل کر سکیں یا صحابہ کو مار سکیں. لیکن آپ نے کسی موقع پر اللہ کی وحدانیت پر کافروں سے مصالحت نہیں کی، کیونکہ توحید ایک ایسا عنوان ہے، حالات جیسے بھی ہوں اس پہ مداہنت نہیں ہو سکتی. اور بڑا کڑا جواب دیا اللہ نے کافروں کو. جب کافر آئے نا، ابو طالب محمد سے کہو ہم اس کے خدا کو مان لیتے ہیں، یہ ہمارے خداؤں کو مان لیں. جواب آ گیا، اے میرے حبیب گھبرائے نا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. جاؤ، یہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی اللہ کو بھی مانے، غیر اللہ کو بھی مانے، اللہ کو سجدہ بھی کرے، مخلوق کو بھی کرے، اللہ سے بھی مانگے، مخلوق سے بھی مانگے، اللہ کو بھی پکارے حاجت روائی کے لیے، مخلوق کو بھی پکارے. اے میرے نبی، یہ تیرے خدا کی سنت نہیں ہے، یہ تیرے خدا کا طریقہ نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. میں نے تو اس راہ میں اپنے نبیوں کو سولیوں پہ چڑھا دیا، میں نے اس راہ میں اپنے نبیوں کو قتل کروا دیا، میں نے اس راہ میں اپنے نبیوں کو شہید کروا دیا کہ وہ میری توحید پہ اپنا لہو قربان کر گئے. لیکن یہ نہیں ہو سکا، یہ نہیں ہو سکتا. تو اب حالات یہاں پہنچ گئے کہ تنگ کر کے ان لوگوں نے نبی پاک اور آپ کے خاندان کو شیب ابی طالب میں بند کر دیا، اور 3 سال وہاں رہے آپ اور آپ کا خاندان، 10 نبوت تک. جب 10ویں سال کا محرم کا مہینہ پہلا آیا، شیب ابی طالب سے آپ نکلے.
اب نبوت کا 10واں سال آیا تو اللہ کی طرف سے حضرت خدیجہ اور ابو طالب کو خدا کی طرف بلا لیا گیا. یہ غم کا سال ہے حضور کا، لیکن ان کا غم سہنے کے بعد حضور ایک بار پھر اٹھے. اگر مکے میں نمی موجود نہیں ہے تو میں طائف کا رخ کرتا ہوں. نبوت کے 10ویں سال آپ، یہ ایک نیا دور ہے مکے سے باہر دعوت کا، اس کا ذکر آئندہ جمعے میں کروں گا. آخر دعوت